رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس آیت نمبر 17 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے۔ جو کل ہم نے آیات کی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حقیقت انسان کو سمجھائی تھی کہ کوئی بھی کسی قسم کے اپنے طاقت کے یا اقتدار کے زوم میں نہ رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ قانون استدراج کے تحت مہلت تو دی جاتی ہے قوموں کو، انفرادی طور پہ انسانوں کو یا اجتماعی طور پر، لیکن جب وہ اپنی ظلم کی روش برقرار رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایسے قوموں کی پکڑ بھی ہوتی ہے اور ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی آتی ہے، جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا ہوتا ہے اور ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے عذاب دے کے ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو ان کا جانشین بنا کے وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے، اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کیف تعملون، کہ تم کیا کیا اعمال کرتے ہو، یہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو جن کو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہوتی وہ اس قرآن میں اور اللہ کے کلام میں حجت بازی کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدل کے لے آؤ یا اس کی جگہ کوئی اور دوسرا لے آؤ، یعنی یا تو بالکل ہی کوئی اور کلام لے کر آؤ یا اس کے اندر ترمیم کرو، اس کے اندر تبدیلیاں کرو ہماری خواہشات کے مطابق، کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ تو ایسے باتیں کرنے والے یا ایسے مطالبات کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہوتی، کیونکہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں وہ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ان کے اوپر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دو کہ میرے ہاتھ میں ایسا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اس وحی کی بس پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اس میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ قرآن پاک جو ہے ایز اٹ از ہمارے تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا ہے، اس میں نہ کوئی کمی باقی رہی ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنے کی اجازت تھی، اور نہ آگے امت میں سے کسی کو ایسا کوئی اختیار دیا گیا، اس کو ایز اٹ از ہی لینا ہے۔ جس کو اعتراض ہوتا ہے وہ اپنی عقل کے بارے میں سوچے اور اپنے اعمال کے بارے میں سوچے کہ اسی کو خود کو چینج کرنا ہے، اسی کو اس قربانی کی سطح پر آنا ہے، دین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، دین کی حدود یا احکامات ویسی کی ویسی ہی رہیں گی۔ اور پھر ایک اور اہم بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو میں تم کو یہ پڑھ کے نہ سناتا، یعنی یہ اللہ کی توفیق اور مدد سے ہے کہ یہ قرآن تم کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ میں تو اتنے عرصہ تمہارے درمیان رہا ہوں، گزار چکا ہوں، تو پھر بھی تم مجھے کہتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں معاذ اللہ، یا یہ میں قرآن یا کلام خود بنا کے لے آیا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو یہ کہہ کے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا گیا، جگایا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 17 پڑھ رہی ہوں۔ فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور اس کی آیات کو جھٹلایا، یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ فمن تو کون، ٹھیک ہے، من جو ہے حرف استفہام ہے، کون، ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ظلم سے ازلم، ٹھیک ہے، یہ اسم تفضیل بن گیا، جیسے کبر سے اکبر سب سے زیادہ بڑا، تو اس طرح ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افترا جو گھڑ لے، فارا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جو گھڑ لے، یعنی افترا کا مطلب ہوتا ہے کوئی جیسے جھوٹ بنا لینا، ٹھیک ہے، یعنی بات کو جو ہے وہ اصل سے پلٹ دینا۔ تو جو گھڑ لے اللہ ہی اوپر اللہ کے، کذبن جھوٹ،
او یا کذبا جھٹلائے. اب یہ فرق ہو جاتا ہے دونوں میں. کذب جو ہے وہ جھوٹ کے کہتے ہیں، روٹ یہی ہوتا ہے کاف زال با، لیکن جب کذبا آ جاتا ہے زال پہ تشدید کے ساتھ تو یہ کسی دوسرے کو جھٹلانے کے معنوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کذبا اس نے جھوٹ بولا، کذبا تشدید کے ساتھ اس نے کسی دوسرے کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، او کذبا یا وہ جھٹلائے بی آیاتی ہی اس کی آیات کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. انہو بے شک وہ، لا نہیں، یفلح وہ فلاح پاتے، المجرمون مجرم لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، شروع میں من جو ہے نا، من میں نے حرف استفہام کہہ دیا، یہ یہاں پہ معنی اس کا پوچھنے والا ہے اس معنی میں، لیکن من حرف استفہام میں نہیں آتا، سوری. اچھا، تو یہاں پہ جو ہے نا جو ایک ان کا یہ جو بار بار یہ اعتراض کرتے تھے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس طرح کا جھوٹ کا الزام لگاتے تھے، اس کے بارے میں یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر تم یہ کہتے ہو یہ اللہ کی آیات نہیں ہے اور اس کو یہ نبی جو ہے خود سے بنا کے گھڑ کے لے آیا ہے، تو اگر تو میں ایسا کام کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر واقعی ہی یہ اللہ کی آیات ہوئی، میں سچا ہوا اور تم جھوٹے ہوئے، تم اللہ کی ان آیات کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یہ جھوٹ گھڑے ہو، تو پھر تمہارے سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو ایک آپ کہنے کہ بڑے زبردست طریقے سے اس بات کا جواب دیا گیا، جو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے اور آپ کو کاذب، آپ کو ساحر مجنون، یا یہ کہتے کہ یہ خود سے باتیں گھڑ کے لے آیا ہے. تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑے. تو اگر تم کر رہے ہو تو تم ظالم ہو، میں کر رہا ہوں تو میں ظالم ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے ان کو وارن بھی کر دیا گیا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے بہت بڑے ظالم ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ انسان خود سے کچھ باتیں کر گھڑ لے، خود سے کچھ فیبریکیٹڈ سٹوریز لے آئے اور اس کو پھر اللہ سے منسوب کر دے یا دین سے منسوب کر دے. جیسے کہ یہ مشرکین کا خیال تھا، یہ آپ کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے تھے نا، اور آپ کو پھر تکذیب بھی کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے. تو یہ ان کو کہا گیا کہ یہ یعنی ایک طرح سے ان کو یہاں تک کچھ کہہ رہی ہیں آنٹی آپ؟ نہیں، آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی آنٹی. آپ چیک کریں، آپ کا کوئی اس میں پرابلم ہوگی. باقی سب کو آ رہی ہے آواز. اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا کہ خود سے کوئی چیزیں گھڑ لینا خود سے، اور یہ دیکھیں آج کل بھی لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے حرام حلال کے فتوے دے دینا، ہاں ہاں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ تو ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، یا اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال قرار دے دینا، اس میں لوپ ہولز نکال کے. یہ سب چیزیں جھوٹ گھڑنے کے اوپر ہی آ جاتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو دین دے دیا ہے وہ ہمارے تک پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں بتائی ہے، اس کے حدود و قیود اور اس کی احکامات جو ہیں وہ وہی رہنے ہیں، وہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. اب اس کے بالکل بھی نہیں آ رہی آواز. سے پتہ نہیں ہمارے یہاں سے کچھ خرابی تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. آنٹی اب تھوڑی دیر ٹھہر کے دوبارہ جوائن کر لیں. آنٹی پلیز مائک بند کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا، اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا یا اللہ کی آیات کو جھٹلانا، دونوں ہی بڑے ظلم ہیں. ٹھیک ہے، چاہے کوئی تکذیب کرتا ہے، چاہے کوئی خود سے کوئی باتیں گھڑ کے لے آتا ہے، ایسے لوگ مجرم ہیں اور ایسے لوگ فلاح نہیں پاتے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اپنا قانون بتا دیا کہ یہ قانون الہی ہے کہ مجرم فلاح کبھی نہیں پاتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ٹھیک ہے، اور آج آپ دیکھ لیں یہ سارے جو منکرین تھے یہ سب ختم ہو چکے، سب کو جو ہے وہ ناکامی ہی ہوئی تھی. اصل فلاح سے مراد تو آخرت کی کامیابی ہے نا، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دنیا میں انکار کرنے والے سارے جو تکذیب کرنے والے ہیں وہ کامیاب کسی طرح سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے نا. اگر کوئی بظاہر دنیا میں یہ اس قسم کے تکذیب کر کے یا جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے دین میں شامل کر کے بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ کامیاب ہے، تو بھی اس کی آخرت کی ناکامی تو یقینی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، مجرم فلاح نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کے مطابق ان کی پکڑ تو ہوگی ہی ہوگی.
اور اس سے بھی پھر وہی بات ونس اگین ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حامل شریعت ہے، بانی شریعت نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اتنا تھا کہ جو وہی آپ تک کی جاتی تھی آپ اس کو ایز اٹ از آگے پہنچا دیں. ٹھیک ہے، آپ خود بھی اللہ کی اس دین کی پیروی کرنے کے پابند تھے اور ان حدود و قیود کے پابند تھے جو کہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے بھیجا گیا. آپ کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں تھا خود سے دین میں کوئی باتیں اختراع کرنے کا یا کچھ خود سے باتیں اس میں شامل کر لینے کا. تو ونس اگین وہی بات جو ہم کل بھی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے کہ پھر ایسے جو لوگ جو بدعات خود سے جاری کر دیتے ہیں دین میں، ان کے لیے یہ چیزیں کیسے جائز ہوگی؟ ان کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین مکمل کر کے بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کتنا بڑا ظلم قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ انسان کی ناکامی کا باعث بنتا ہے. تو اس پہ سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر. تو اس میں ایک جو ہے نا اپنے لیے سبق یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں جب بھی بات کرنی ہے نا بہت زیادہ محتاط ہو کے کرنی ہے. یہ جو لوگوں کا رویہ ہے نا خود سے بغیر علم کے باتیں کر دینا، یا تو یہ ہوتا ہے آپ کسی کو کوئی بات بتاؤ، کوئی حدیث سناؤ یا کوئی آئے تو فوراً آگے سے میں نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم لوگوں نے ایسے اس طرح کی باتیں بنا لی. بعض لوگوں کا ایک دم اس طرح کا انتہا پسندی کا رویہ ہو جاتا ہے. یہ رویہ بھی غلط ہے. بالخصوص یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی حدیث پتہ چلی ہے نا تو فوراً سے اگر وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو ہماری عقل میں کمی ہو سکتی ہے نا، تو اس کو فوراً سے ایسے نگیٹ نہ کریں، کیونکہ بعض حدیث ایسی ہیں جن کا مفہوم جاننے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھنی پڑتی ہے. حدیث کا جو علم ہے نا وہ کوئی اتنا عام علم نہیں ہے، لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے اوپر لگائی ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف اس ٹاپک سے ریلیٹڈ احادیث کو اکٹھے کر کے پھر اس سے کوئی قانون جو ہے وہ وضع کیا جاتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے پھر یہ دیکھا بھی ہے کہ کیا قانون اس سے وضع کیا جا سکتا ہے، کون سی احادیث جو ہے وہ مستند ہیں، کون سند کے درجے پر نہیں اس طرح سے سند کے درجے پہ نہیں آتی یعنی اتنی مستند نہیں ہے، اور کون سی ضعیف ہیں، پھر جن میں ضعف ہوتا ہے اس میں بھی آگے اس کی بھی کیٹیگریز ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اگر کبھی نہیں بھی کوئی دین کا حکم یا بات سمجھ میں آ رہی نا تو اپنے زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں فوراً سے. اگر آپ کو علم نہیں ہے، اگر تو آپ کو پکا علم ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے بتانے والا جو ہے وہ کوئی غلط بات کر رہا ہے، کوئی غیر شرعی بات کر رہا ہے یا جو دین سے ہٹی ہوئی بات ہے، تو پھر تو آپ اس کے ساتھ بحث کر لیں. کوئی ایسی بات جو آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا، اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آپ اتنا کہہ دیں کہ اچھا میں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد آپ اپنے طور پہ اس کو کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات بہت زیادہ محتاط رہیں کہ کبھی بھی بلند و بانگ دعوے نہ کریں کہ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے چونکہ اب تو ہم قرآن پڑھ چکے ہیں تو ہمارے پاس شاید فتویٰ دینے کی جو ایبلٹی ہے وہ آ گئی ہے یا ہمیں شاید یہ اختیار مل گیا. ایسا نہیں ہے، ہمارا نالج بہت بیسک لیول کا ہے. جو فتاویٰ دینے کے کام ہے نا وہ مفتیان کے ہی پاس رہنے دیں تو بہتر ہے. ہم لوگ خود سے جو ہے نا وہ اس طریقے کے جو کام شروع کر دیتے ہیں نا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم تو ابھی طالب علم ہیں بہت بیسک لیول کے، تو اس لیے یہ فتاویٰ بازی اور یہ بڑے بڑے دعوے کرنا، او مجھے پتہ ہے، او نہیں ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، بعض لوگ ایسے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے بہت، یہ دیکھیں کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سنگین معاملہ ہے دین کے بارے میں اس طرح کی بات بغیر جانے بوجھے کر دینا. دین کی بات ایک تو یہ کہ ہمیشہ حکمت سے کرنی ہے، دوسرا یہ کہ بہت زیادہ محتاط رویے سے کرنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈر کے بیٹھ جائیں، جو الحمدللہ آپ کو صحیح علم ہے اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں. ٹھیک ہے، عام جو نالج کی چیزیں ہیں وہ ضرور آپ آگے پہنچائیں، یا اگر کوئی غلط کرتا نظر آ رہا ہے اس کو بتائیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جن کی کوئی ڈیٹیل زیادہ ہیں یا جن کے بارے میں کوئی فتویٰ ریکوائرڈ ہوتا ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا محتاط ہو کے رہے. جس طرح اب یہ کوئی طلاق کے معاملات ہیں یا جو وراثت کے لحاظ سے معاملات ہیں، اس میں جو ہے نا ظاہر لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں، تو اس میں محتاط رویہ اختیار کریں. خود سے آپ کوئی بات کہہ کے کسی کو کہہ دے جی یہ حرام ہے جبکہ وہ حرام نہ ہو، یا آپ کہہ دیں کہ وہ حلال ہے جو کہ حلال نہ ہو،
بعض دفعہ ہم خود ہی حدود جو ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں حالانکہ اس میں گنجائش ہوتی ہے، تو یہ بھی اختراع بازی میں ہی آ جاتا ہے نا۔ اور اسی طرح دین میں جو بدعات لوگوں نے جاری کر دی ہیں وہ بھی اسی پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسا دین نہیں دیا جو آج لوگوں نے بنا لیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی بدعات ہیں دین میں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، کیونکہ لوگ یہی سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اب ہم یہ میلاد منا رہے ہیں، عید کے طور پہ منا رہے ہیں، چراغاں کریں، بتیاں کریں، تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہیں کہا، نہ اللہ کے نبی نے کبھی ایسی ہمیں کوئی چیز بتائی، نہ انہوں نے خود کبھی اپنا جو یہ دن تھا اس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے لوپ ہولز نکالنا، اگر کچھ ایسا ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں صحابہ کرام سے کوئی تو دلیل ملتی یا کوئی تو ایسے مثال ملتی کہ وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دن کو خاص طریقے سے مناتے تھے، عید کرتے تھے اس دن، ٹھیک ہے نا، ایسا کچھ نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اور بھی بہت سی بدعات ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا خود یہ ہے کہ آپ اپنا نالج خود گین کریں، خود ویریفائی کریں، خود فائنڈ آؤٹ کریں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ آیت نمبر 18 پڑھی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں، یا تعین والا وہ کے معنوں میں، عین بعد عبادت کے لیے، واو نون پلورل کا، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ما جو، لا نہیں، یدرہم وہ جو نہیں نقصان دیتا ان کو، ضرر اردو میں ہوتا ہے نا، یہی ورڈ ہے، داد را را، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، ولا اور نہ، ینفعہم وہ نفع دیتا ہے ان کو، یعنی فائدہ دیتا ہے، اس میں بھی یا تعین والا وہ کے معنوں میں ہے، نون فا عین روٹ ورڈ ہے، ہم ان کے لیے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ یہ لوگ یا یہ ہستیاں، اس سے مراد ان کے بت ہیں جن کو وہ پوجتے تھے، شفعاؤنا شفاعت کرنے والے ہیں ہماری، شین فا اور عین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، شفاعت کا ورڈ آپ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، تو نون الف لام ہم کے لیے آ رہا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، عند اللہ اللہ کے ہاں یا اللہ کے پاس، قل آپ کہہ دیجئے، کیا، یہ پوچھنے کے لیے حرف استفہام، تو نبئونی تم خبر دیتے ہو، تنبئون اللہ، سوری نون زبر ہے اور آگے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، حمزہ زبر یا الف زبر کیا کے معنوں میں، تا آتین والا تم کے معنوں میں، نون با اور حمزہ کسی بڑی خبر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، نبی بھی اسی سے ہوتا ہے، واؤن پلورل کے لیے، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بما ساتھ اس کے جو، یا اس چیز کی جو، لا نہیں یعلم وہ جانتا، آتین والا یا وہ کے معنوں میں، عین لام میم علم رکھنا، یعنی وہ تو علم نہیں رکھتا، فی السماواتی ولا فی الارض نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور وہ بہت بلند ہے، اس کا روٹ ورڈ علو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب ان کا جو اپنے بتوں کے بارے میں ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ تو ہم نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے لیے یہ شفاعت کریں گے، اس قسم کی ان کی باتیں تھی نا، تو ان کا عقیدہ جو تھا اس کو یہاں پہ باطل قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ جو یہ تم کہتے ہو کہ ہماری مصیبتیں دور کرتے ہیں اور یہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ تم تو ایسی ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں نا، جس کو الہ سمجھ رہے ہو کم از کم وہ اس قابل تو ہو کہ وہ تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک ہو، تو تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کس طریقے سے تم نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت ہیں جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے ہیں، اگر
ان کو کوئی ہلا دے تو یہ اپنے آپ کو روک بھی نہیں سکتے. یعنی یہ تو ایک بے ضرر مجسمے ہیں. تم نے کیسے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ یہ تمہارے لیے کسی خیر کا یا شر کا باعث ہے؟ یہ تو کچھ اپنے لیے بھی کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے، تو تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے؟ ان کو یہ سمجھا. اور یہ بار بار مشرکین مکہ کو یہ باور کرایا جاتا تھا، کیونکہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اللہ کی ذات تو ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہمارے دیوی دیوتا ہیں. بعض کا یہ تھا کہ یہ ان کی روحیں ہیں جو ان میں آ جاتی ہیں، یا ہم تو بس ان ہستیوں کو ایک طرح سے ویژولائز کرنے کے لیے ہم نے یہ بنا رکھے ہیں. فرشتے جو تھے ان کو بھی یہ اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں مان کے ان کو پوچھتے تھے، اور اسی طرح کے بت بھی انہوں نے بنا رکھے تھے، فرشتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، لات منات عزا، اس قسم کے ان کے جو کانسیپٹ ہیں نا، ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. تو یہ کہنا کہ یہ ہمیں اللہ کے سامنے بچا لیں گے یا یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، یہ اتنا جھوٹا، اتنا باطل عقیدہ ہے کہ اس کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتانے کا ایک جو طریقہ ہے اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں، اللہ کو ایسی بات بتاتے جو اللہ کو تو نہیں معلوم، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کہ کوئی ایسی بات ہے. اس کو سمجھ لے تھوڑا سا، یہ جو ایک پیرایا یا یہ کہ انداز جو اختیار کیا گیا نا بات کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں ہے تو دیکھیں، ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی نا کہ اللہ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے علم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم تو محیط کلی ہے، اس کے بارے میں تو ہم ایسی بات نہیں کر سکتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چونکہ یہ بات کہہ رہی ہے تو اس کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں کسی چیز کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں. یعنی اتنا باطل عقیدہ ہے تمہارا کہ اس کے تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس بات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. کیونکہ جو چیزیں جن کا وجود ہے، جو چیزیں موجود ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں. یعنی یہ ان سفارشیوں کو باطل ثابت کرنے کے لیے ایک بہت زبردست انداز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں معلوم جو چیزیں تم اللہ کو بتا رہے ہو، کہ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کریں گے. نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عقیدہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو تم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، یہ تم اس کی خبر کس کو دے رہے ہو؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ اتنا غلط تصور ہے جو تم نے اپنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تمہارے معبود ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا، اس کا سبحان ہونا، اس کا وحدہ لا شریک ہونا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام شرک سے پاک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ دیکھیں، یہ عقیدہ صرف اس دور کے لوگوں کا نہیں تھا، آج کے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ نہیں ہے کہ فلاں کی شفاعت مل جائے گی، فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، فلاں بزرگ جو ہے اس کو مان لو، اس کی مریدی اختیار کر لو، اور اس قسم کی خوش فہمی میں وہ زندگیاں گزار دیتے ہیں کہ بس ہماری تو جو ہے وہ بخشش ہوگی، ہمارے جو کوئی پیر صاحب ہے نا وہ ہمیں بچا لیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے شفاعت کے جو خود ساختہ عقائد ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی گارنٹی تو کسی کو نہیں دے دی. ٹھیک ہے، دیکھیں جو شفاعت کا کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت دی جائے گی، کس کے لیے، کس جرم کے لیے، یا کتنے عرصہ تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سجدے میں گرے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ فرشتوں کی شفاعت کے بارے میں بھی آتا ہے، یا کوئی اور ایسی اللہ کی مقرب ہستیاں ہوں گی. لیکن یہ شفاعت کا کانسیپٹ جو ہمارے ہاں لوگوں نے بنا لیا ہوا نا، کہ خود ہی سے اپنے لیے سرٹیفکیٹ لے لیے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بس وہ فلاں نے ہمیں کہہ دیا تو ہمارا تو جنت میں داخلہ جو ہے وہ بالکل ممکن ہو گیا، اب ہم جو چاہے کرتے پھریں کیونکہ ہم نے فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ یہ ان مشرکین کے شفاعت کے عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے نا، وہاں پہ یہ ہم سارے مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. یعنی آج کسی نے بھی اگر کوئی ایسی بات سوچی ہے یا کوئی ایسا عقیدہ بنایا ہوا ہے تو وہ یہ اچھی طرح سے جان لے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شفاعت کے کوئی عقائد جو ہیں وہ تمہیں بیان نہیں کیے گئے ہیں. یہ تو مسلمانوں کو ایک طریقے سے اللہ کا احسان یاد دلایا گیا ہے کہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس طریقے سے ان کو ایک مقام میں محمود عطا کیا جائے گا اور اس میں ہوگا. لیکن اس چیز کو نہ کوئی اپنے لیے گارنٹی بنا کے بیٹھ جائے کہ بس میری تو جو ہے وہ بخشش پکی ہی ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. اور پھر عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی اور کو رب مان کر یا حاجت روا مان کر اس کے آگے جھکنا، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں. کیونکہ عبادت کا مفہوم جس طرح پڑھ چکے ہیں کہ پوجا، پرستش، اطاعت صرف اللہ کی، اور پھر ہمہ وقت اطاعت، یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں آتی ہیں. اور یہ صرف ایک ہی ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ انسانوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، والدین کی اطاعت کرنی ہے، لیکن وہ مشروط اطاعت ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی وہ بندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. خالق کی معصیت میں یعنی خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. کہ اگر آپ کو والدین کو شرکیہ کام کرنے کا یا کوئی ناجائز کام کرنے کا کہہ رہے ہیں جو شرعی لحاظ سے غلط ہے، اور آپ یہ کہیں کہ چونکہ والدین کی اطاعت کا کہا گیا ہے تو میں یہ کروں گا، نہیں. اللہ کی اطاعت ہمیشہ سب سے اوپر رہے گی، باقی اطاعت کا دائرہ جو ہے وہ نیچے ہے. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر اندر رہ کے ہی مخلوق کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اور دوسرے یہ جو شفاعت کے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. یہ جس طرح ہمارے ہاں یہ ہے نا، چونکہ آگے بھی آیات اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ فنا فی الشیخ کی پتہ نہیں شاید آپ نے ٹرمینالوجی سنی ہے کسی نے، فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ. یہ اصل میں صوفیزم کی ٹرمینالوجیز ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے، چلیں تھوڑا سا بات آگے تو میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کہ فنا فی الشیخ جو ہے نا، شیخ کہا جاتا ہے جو بھی ان کے جو بزرگ ہیں نا، اس کو جس کی مریدی اختیار کی جاتی ہے. پیری مریدی کا کانسیپٹ جو ہے نا صوفیزم میں، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہی ہوں. تو فنا فی الشیخ کی جو اصطلاح ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مرید جو ہے نا، یعنی فالوور جو ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل ایسا کر لے کہ وہ جو بھی اس کا پیر ہے، جس کو شیخ کہا جاتا ہے، اس کی ہستی میں خود کو بالکل فنا کر دے. یعنی پوری طرح سے جو ہے نا، ایک آپ کہہ لیں کہ اطاعت اس نے کرنی ہوتی ہے اپنے اس پیر کی. اور اس میں پھر اس طرح کی بھی چیزیں ان کو باور کرائی جاتی ہیں کہ تم بس یہ سمجھو کہ یہ جو پیر ہیں یا یہ جو شیخ ہیں، یہ ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کو تمہاری ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. اور میں سب کے اوپر بات نہیں کری، لیکن بیسک جو ایک آئیڈیا صوفیزم کا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ اس کو خود بھی گوگل کر رہے ہیں، you'll get to know فنا فی شیخ کا کیا. فنا یعنی فنا ہو جانا، فے نون الف اور فی میں اور شیخ چین یہ خواہ. تو آپ اس کو اگر لکھنا چاہ رہے ہیں تو اچھا. پھر اس میں نا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہیں اور تمہارے لیے ہر وقت مدد کے لیے بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اس میں آپ ان کی کتابوں میں جو سٹوریز اس طریقے کی لکھی ہوتی ہیں کہ کوئی سمندر میں ڈوب رہا تھا، اس نے اپنے شیخ کو پکارا، وہ وہاں پہنچ گیا، یا کوئی ویسے مصیبت میں تھا تو وہ شیخ جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے عبادت کے لیے. یہ اس طرح کا کانسیپٹ ہے. اور اس کے لیے نا پھر اس طریقے کی پریکٹسز بھی ان کو کرواتے ہیں کہ ہر وقت تم اپنے شیخ کے چہرے کا تصور کیا کرو، اس کے بارے میں سوچا کرو. اور کانسیپٹ یہ دیتے ہیں کہ جب تک تمہارا وہ کنیکشن اس شیخ سے نہیں ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کنیکشن ہو نہیں سکتا. معاذ اللہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے تمہیں اس شیخ سے یا اپنا جو وہ پیر ہے نا، اس سے پہلے کنیکٹ ہونا پڑے گا، اور پھر تمہاری جو ہے وہ آگے رسائی ہوگی. حالانکہ دیکھیں ایسے تو کسی کانسیپٹ کا ہمارے دین میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے.
اور لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ انسان کے بارے میں ہر چیز کا علم ہونا اور انسان کو مدد پہنچانا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اختیار میں نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے، دعویٰ کر سکتے کہ وہ ہر جگہ پہنچ کے لوگوں کی مدد کرنی تھی. تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حاجت روا بھی ہے، جو لوگوں کا مشکل کشا بھی ہے، اور ہر جگہ پہ ہر وقت موجود بھی ہیں، اور علم بھی رکھتے ہیں اپنے انسان، اپنی جو مخلوق ہے اس کے بارے میں ہر طرح کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو. مخلوق کو تو علم جتنا دیا گیا ہے اتنا ہی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا گیا، کسی کو تھوڑا دے دیا گیا. کوئی اللہ کے زیادہ مقرب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ چیزیں غیب کے حوالے سے بتا دی، لیکن عالم الغیب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے نا. تو یہ اس طرح کے جب عقائد بناتے ہیں، اور اس میں پھر وہ جو یہ بات دیکھیں، ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں بتائے گی کہ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی بیچ میں کسی اس طرح کے ذریعے یا واسطے کا ہونا ضروری ہے کہ پہلے اس پیر کو خوش کریں اور اس کے وجود کے اندر خود کو فنا کر دیں کہ اور کچھ نظر ہی نہ آئے تو پھر اللہ تک رسائی ہوگی. اور تو یہ اچھا، پھر اس کے بعد جو دوسرا کانسیپٹ ان کا جو نیکسٹ اسٹیپ جو وہ بتاتے ہیں وہ پھر فنا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر ان کی اندر جو ہے ان کے ساتھ تم نے اس طرح کی اطاعت کرنی ہے اور ان کے وجود میں خود کو فنا کر دو. تو پہلے سب سے پہلے مرید جو ہے وہ پیر کی بہت زیادہ غیر مشروط اطاعت کرے گا ہر طرح سے. پھر اس کے بعد اگلا درجہ آئے گا فنا پھر رسول کا، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ آئے گا فنا پھر اللہ کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کا. تو اس میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو شیخ ہیں، جو اوپر پیر وغیرہ، وہ سب سے اوپر ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ اتنی ریاضتیں اور اس قسم کے کانسیپٹ میں لگائے رکھتے ہیں کہ وہ مریدوں کی ساری زندگی جو ہے نا وہ فنا فی شیخ تک ہی پہنچنے میں بھی وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، اگلے سٹیپس پہ پہنچنا تو دور کی بات ہے. تو یہ کہاں سے ایسے کانسیپٹ آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا کہا فاذکرونی اذکرکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو یہ باتیں صرف شیخوں کے لیے یا پیروں کے لیے تو نہیں کہیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو کہا ہے سب لوگوں کو کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی عقیدہ نہیں بتایا، صحابہ کرام نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی کہ تم فلاں کی بیعت اختیار کرو. خلیفہ ہونا ایک اور بات ہوتی تھی، ایک مینجمنٹ کے لحاظ سے، انتظام چلانے کے لحاظ سے، لیکن اس میں یہ کانسیپٹ کہیں نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے پہلے تمہیں میرے اندر فنا ہونا پڑے گا، معاذ اللہ. تو یہ بہت گمراہ کن عقائد ہیں، بہت زیادہ شرکیہ عقائد ہیں، اور اس سے بہت سے پھر غلط راستے دین میں کھل جاتے ہیں، اور غلط قسم کی باتیں جو ہیں ان کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں. اور اس لیے جو ہے نا وہی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے دین سے جوڑ کے رہیں، دین کا علم حاصل کریں، اور یہ جو اس طرح کی باتیں اگر کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، واللہ تعالیٰ عالم کہ وہ جن کے ناموں کے ساتھ منسوب کر لکھی گئی ہیں انہوں نے وہ باتیں کہیں بھی تھیں یا بعد میں ویسے ہی لوگوں نے اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ گھڑ لی. اسی لیے میں گنجائش رکھ کے بات کر رہی ہوں کہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں اسی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. جس طرح ایک واقعہ ملتا ہے کتاب میں کہ وہ جنید بغدادی کے حوالے سے کہ وہ سمندر پہ چل کے سمندر کو پار کر رہے تھے، تو مرید وہاں پہ آیا، اس نے بھی پار کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم یا جنید کہہ کے جاؤ گے تو پار کر لو گے. تو وہ یا جنید کہتا جا رہا تھا، اور ساتھ اس نے دیکھا دس از وٹ از ریٹن ان دا بک، یا جو میں نے مطلب تھوڑا سا دیکھا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی صداقت کی اس کی تصدیق نہیں کر سکتی کہ یہ بات واقعی انہوں نے کہی تھی یا نہیں. ٹھیک ہے، ونس اگین اینی وے، تو وہ یا جنید کر کے وہ مرید چلتا جا رہا تھا پانی پہ. تو جب اس نے دیکھا کہ وہ جنید بغدادی خود جو ہے وہ یا اللہ کہہ کے اللہ سے مدد مانگے رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ کیوں نہ کروں. اس بندے نے، وہ جو مرید تھا، تو اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا، تو وہ ڈوبنے لگ گیا، غوطہ کھانے لگ گیا. تو اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے اس کو کہا کہ تمہیں کہا تھا نا کہ یا جنید کہو جنید بغدادی نے، تو تم وہی کہو گے تو تم پار کرو گے. اس نے دوبارہ سے وہی کہنا شروع کیا، تو وہ پار کر گیا، وہ ادھر غوطے کھانے سے بچ گیا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے آگے سے اس کو کہا کہ تم ابھی تک اپنے پیر تک تو پہنچے نہیں ہو، تو تم اللہ تک رسائی کی باتیں کرتے. معاذ اللہ، یعنی یہ اس طریقے کی چیز ہے. اور یہ جب کہانیاں پھر ان کی محفلوں میں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں جو سامنے سارے مرید بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے نا ان کے ذہنوں کو آپ کہہ لیں کہ اتنا مفلوج کر دیا جاتا ہے اور اتنا مغلوب کر دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سارے کانسیپٹس ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنا تھا اس قرآن سے،
اس کتاب سے، اس اللہ کے کلام سے، اور وہ جڑ جاتے ہیں ان کہانیوں سے، ان کتابوں سے جو ان کے شیخ یا ان کے جو بھی پیر ہوتے ہیں وہ پڑھ کے ان کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہی بات ہے کہ جہالت لا علمی اس میں لوگ جو ہے نا وہ اس طریقے سے پھر وہ پیری مریدی اور وہ اس چکروں میں پڑھ کے تو شرک کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی نہیں کی نا. اور یہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اسی میں آتا ہے، اسی کیٹیگری میں کہ کوئی انسان کسی کے نفع نقصان کا کس حد تک مالک ہو سکتا ہے. بہت محدود اختیارات ہیں کسی کے. زیادہ سے زیادہ کسی نے کسی کو کوئی دھوکہ دے دیا، کسی کی چوری کر لی، کسی کا مال ہتھا کے اس کو نقصان دے دیا، یا کسی کو کوئی جسمانی تکلیف دے دی، لیکن اس کے پیچھے بھی مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی انسان کسی کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ جسمانی نہ مالی، نہ کسی کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے. مرضی پیچھے اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو انسانوں کی ایسی ہستیوں کی، چاہے وہ بڑے شیخ ہوں یا پیر ہوں، ان کی بندگی کرنا کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں. ایسی کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے. تو یہ جو سارے عقائد ہیں نا، فنا پہ شیخ اور فنا پہ رسول اور پھر اس کی یہ سب لوگوں کی اپنی بنائی باتیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے اور بہت بلند ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح کا یہ شرک اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ یہ بات سمجھائی گئی. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ الگ الگ ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہوتی تو اس بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. وَمَا كَانَ اور نہ تھے الناسو لوگ الا مگر امتا واحدتا امت واحد یعنی ایک ہی امت. انہوں نے اختلاف کیا خا لام اور فا، ولو لا اور اگر نہ، کلمتن ایک کلمہ ایک بات. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ ولولا کلمتن کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، سبقت جو گزر گئی، سابق جو پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سابقہ قوم ہم کہتے ہیں. تو سبقت جو ہے وہ مونس کے لیے آ رہی ہے کیونکہ کلمت مونس ہے، جو گزر گئی میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، کا جو ہے وہ تیرے کے لیے آ رہا ہے. البتہ قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا، قاف داد یا قاضی اسی سے ہی ہے، قاضی فیصلہ ہی کرتا ہے نا. قضیہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا. البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم بین کہتے ہیں درمیان، ہم ان کے، بینہم ان کے درمیان، فیما اس معاملے میں جو، فی ہی جس میں وہ، یختلفون وہ اختلاف کر رہے تھے. ٹھیک ہے، خالام فا ہی روٹ ورڈ ہے، اس سے اختلاف. تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ شروع میں تو سب ایک ہی امت تھے. شروع میں جو ہے یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، انسانوں کو بھیجا، اور اس میں پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے چلتا گیا آگے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو جو انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ سکھایا گیا سب توحید سے ہی ریلیٹڈ معاملات تھے. ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب انسان جو ہے وہ اس دنیا میں زندگی گزارتا گیا تو مختلف قسم کے غلط کانسیپٹ اور غلط عقائد آتے گئے، اور شرک کا آغاز ہوا. جس طرح کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس نے شرک کیا تھا. اس سے پہلے تک سب توحید پہ تھے. تو توحید جو ہے وہ زیادہ قدیم، زیادہ آپ کہہ لیں کہ پرانا اصل عقیدہ جو ہے وہ وہی ہے. یہ شرک تو بعد کی ایجادات ہے، اور وہ بھی لوگوں کے بنائے ہوئے عقائد اور اختلافات ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ شروع میں ایسا کوئی نہیں تھا. شروع میں سب ایک ہی دین پہ تھے. اصل بنیاد ایک ہی تھی. وہ کیا تھی؟ توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا. پھر ظاہر شیطان بھی ساتھ تھا، اور اس نے دعویٰ بھی کیا ہوا تھا، اس کو مہلت بھی دی ہوئی ہے. تو وہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو ورگلاتا رہا، لوگ اس کے پیروکار بنتے گئے اور اصل راہ سے ہٹ گئے. جیسا حضرت نوح کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ ان کے جو نیک بزرگ تھے انہوں نے ان کی
بت بنا کے رکھ لیے سامنے کہ ہمیں ان کی موجودگی کا احساس ہو، پھر آہستہ آہستہ انہیں بتوں کی پرست شروع ہوتی گئی، پھر اس کے علاوہ ان میں دیگر برائیاں آتی گئیں، اس قوم کو پوری وائپ آؤٹ کیا گیا، پھر آگے نسل چلی اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا نسل در نسل. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی نا تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا. کیا بات طے نہ ہوتی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اس دنیا میں ایک مقرر وقت تک بھیجا ہے، اس کی یہ زندگی اس کے لیے ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر اس کو کچھ چیزوں پر اختیار دیا گیا ہے، کچھ چیزوں پہ تو انسان ظاہر ہے مجبور ہے، اس پہ تو اس کی نہیں ہے کوئی ایسی ایبلٹی کہ وہ انکار کرے، جیسے اپنی موت کے حوالے سے یا کوئی بیماری کے حوالے سے. لیکن بہت سی چیزیں جس پہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس طریقے کے فیصلے کرتا ہے، کون سی راہ پر چلتا ہے، ہدایت پر چلتا ہے، گمراہی پر چلتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بھی واضح کیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے ہے کہ اس دنیا نے ایک دن آ کے ختم ہونا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ دن کب آئے گا، کب قیامت ہوگی. تب تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے اس دنیا میں کوئی نہ کوئی مہلت، کوئی مدت رکھی گئی ہے. مختلف قوموں کی مختلف مدت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری فیصلہ کر دیا جائے کہ اس نے شرک کیا اس کو ادھر ہی ختم کر دو، اس نے جرم کیا اس کے اوپر ادھر ہی عذاب ہو جائے. ایسا نہیں. یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ آزمائش ہے، انسان کو اس آزمائش میں سے گزرنا ہے. اور بہت سی جو حقائق ہیں وہ انسان کے لیے غیب میں رکھے گئے ہیں، اس سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں. یت انسان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس غیب پر ایمان لا کے اور پھر وہ جو ہے اس دنیا میں زندگی گزارے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے اور جنت دوزخ ہیں، آخرت میں آنا ہے، اور اس طرح کے سارے معاملات جو ہمارے حواس سے تو پوشیدہ ہیں، سامنے تو نظر نہیں آتے، فرشتے ہیں اور دیگر بہت سی باتیں، لیکن یہ سب چیزیں جو غیب کی ہیں ان پر ایمان لانا ہے. ایمان بالغیب کے ساتھ جو ہے انسان نے اس دنیا میں زندگی کی جو آزمائش ہے اس میں سے گزرنا ہے. اور پھر آخرت جب آئے گی تب وہ سارے غیب کے پردے بھی اٹھیں گے، تب انسانوں کے درمیان جو تمام اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور تب اللہ تعالیٰ اصل حقائق کو سامنے لا کے سب کے درمیان پھر حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس میں بتایا گیا اصل چیز یہ کہ یہ جو مذاہب کا اور عقائد کا اختلاف ہے یہ بعد کی پیداوار ہے. ابتدا میں تمام بنی نوع انسان کا ایک ہی دین تھا، ایک ہی عقیدہ ان کو بتایا گیا تھا جو حق پر مبنی بات تھی، توحید کا عقیدہ. پھر آہستہ آہستہ لوگ شیطان کے پیچھے چلتے گئے، اپنی نفس کی پیروی کرتے گئے، اپنے دیگر مذاہب اور عقائد بناتے گئے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے حق تو تمہارے سامنے واضح کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو چھوڑ دیا. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے واضح کیے، انبیاء بھیج کے، احکامات بھیج کے. تو یہی تو امتحان ہے سارا انسان کا کہ حق کو دیکھے بغیر عقل و شعور سے تم اس کو پہچان کے یا غیب پر ایمان لا کے بھی اس دنیا میں زندگی گزارتے ہو، یا یہ کہتے رہتے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا وہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک ہے. اس طرح کی جو باتیں کرے گا تو وہ تو ظاہر ہے پھر اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوا. لیکن فوری فیصلہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا جو ہے وہ باقی بھی رہے. ظاہر ہے دنیا کی بقا بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ ایک دن رکھا ہوا ہے کہ وہ قیامت اس دن آنی ہے، اس کے بارے میں سب بتا دیا گیا ہے، اس سے پہلے نہیں آنی. ہاں اب اس کے دوران جو جتنی زندگی گزار رہا ہے، جس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مدت رکھی ہے وہ رکھی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ انسان کو جو ہے یہ بھی سمجھ آ جائے کہ فوری جو ہے کسی کو اس کی سزا کیوں نہیں ملتی یا فوری پکڑ کیوں نہیں ہوتی. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام اختلافات کا فیصلہ آخر میں کر دیا جائے گا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں قول کہنا، لولا کیوں نہیں، انزلہ
نازل کی گئی یعنی اتاری گی، علیہ اس پر، آیتم کوئی نشانی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو، من ربہم اس کے رب کی طرف سے، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، فکل تو آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، انما بے شک الغیب غیب جو ہے، للہ لیے اللہ کی ہے، فانتظروا پس تم انتظار کرو، پس کے معنوں میں نون زوئیں اور را، یعنی کسی چیز کے اوپر نظر رکھنا، انتظار یہی ہوتا ہے، تو اس سے انتظار ہے، پس انتظار کرو، انی بے شک میں معکم ساتھ تمہارے، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، منتظرین انتظار کرنے والے، اور من ان میں سے ہوں۔ اچھا، یہاں پہ جو کفار کا بار بار ایک وہ مطالبہ تھا نا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، چشمے پھوٹ پڑیں، کوئی باغات ہوں تمہارے پاس، کوئی فرشتہ آ جائے تمہارے ساتھ، یا ہمارے جو مردہ آباء و اجداد ہیں وہ آ کے کوئی گواہیاں دے ہماری، ان کو زندہ کر کے لے آؤ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ جب ان کو باس بعد الموت کا کہا جاتا تو وہ اس طرح کی بات کرتے کہ اچھا ہمارے مردہ آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کبھی کچھ کہتے اچھا یہ پہاڑ سونے کا بنا دو، کبھی کچھ کہتے کہ نہریں جاری ہو جائیں، مطلب ان کو یہ تھا کہ بس کوئی ہمیں نشانی دکھاؤ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، اور کس طرح سے ہونا ہے، اور میں تو اس چیز کسی بھی چیز پہ اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی جو انبیاء تھے، اس سے پہلے بھی جو انبیاء تھے، وہ بھی اگر کوئی معجزات دکھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے جو انبیاء تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے پاس جو بھی معجزات تھے، وہ کوئی ان کی اپنی طاقت سے نہیں تھے، اس پہ ان کا بھی کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے سب ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو وہ معجزات دکھا دیتے تھے، یہ اللہ کی قدرت ہوتی تھی۔ تو ویسے بھی یہ جو اس قسم کا ان کا مطالبہ ہوتا تھا نا، یہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ واقعی کوئی بڑے سچے دل سے اس حق کی جو دعوت تھی اس کو قبول کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، اس لیے نشانی مانگتے تھے، یا وہ بالکل اس پہ ریڈی تھے کہ ان کو کوئی نشانی نظر آ جائے تو وہ اپنی پوری زندگیوں کو ڈھال لیں گے اس دین کے مطابق۔ وہ صرف ایک جسے کہتے ہیں نا بس بات کو جھٹلانے کے لیے یا محض ایمان نہ لانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر وہ اس چیز کو یوز کرتے تھے کہ جو بھی کچھ ان کو کہا جاتا اس کے بارے میں یہ کہتے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم مانیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان ہر دھرمی پر آتا ہے نا، یا جب اس نے کوئی بات نہیں ماننی ہوتی تو اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے وہ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ اس قسم کے معاملات کن لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی نفس کی خواہشات اور جن چیزوں کی طرف ان کا نفس رغبت کر رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑنا ناممکن لگ رہا ہوتا ہے نا، یا جو ان کو لذتیں مل رہی ہوتی ہیں غلط کام کرنے سے، اس کو چھوڑ کر کوئی ایسی زندگی اپنانا جس میں بہت سی پابندیاں ہوں اور جس میں آخرت کا عقیدہ ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، تو یہ چیز تو ان کو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے تو ان کے سارے جو زندگی کے طور طریقے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان میں اپنے آپ میں ان کو پھر اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے مختلف حدودوں کے لیے۔ تو اس لیے وہ انکار کی مختلف روش ان لوگوں کی تھی، اور یہ صرف ان لوگوں کی نہیں تھی، آج بھی ایسا ہی ہے کہ جب انکار کرنا ہوتا ہے نا لوگوں نے تو وہ مختلف قسم کے بہانے کرتے ہیں، مختلف قسم کے حجتیں نکالیں گے کہ اچھا یہ کر کے بتاؤ، یا یہ اس طریقے سے، یعنی کسی طریقے سے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا اس چیز سے بچنے کے لیے وہ مختلف قسم کے اس طریقے کے ہیلے کریں گے یا حجتیں نکالیں گے کہ ایسا ہو جائے یا ویسا ہو جائے۔ اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ وہ ماننا چاہ رہے ہوتے ہیں، اصل بات یہی ہوتی ہے کہ وہ بس انکار کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی چیز کے سوال آتا ہے ذہن میں کہ کیوں مشرکین عرب کو معجزہ نہیں دکھایا گیا، حالانکہ اس سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے پاس تو معجزات تھے۔
کہ دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کے مطالبے پر معجزات دکھا دیے جائیں اور پھر بھی وہ انکار کرے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ پھر اس کے اوپر پکڑ آتی ہے اس قوم پہ. جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، مانگ مانگ کے معجزہ دیا تو اونٹنی نکل تو آئی پہاڑ سے ان کے اس کے مطابق. اس کے بعد پھر بھی ان کی نافرمانی کی روش رہی، جو ان کو سمجھایا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. تو اب ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ پیغمبر اپنی مرضی سے معجزات نہیں دکھاتے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جو میں نے آپ کو بھی یہ ریزن دی کہ اگر معجزات قوم کے مطالبے پہ دکھا دیے جائیں تو پھر ان کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ معاملہ مختلف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر دائمی اور خاتمے والا عذاب نہیں آنا، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی تھی جو قبول ہوئی تھی کہ اس طریقے سے مطلب وائپ آؤٹ نہ کیا جائے. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، اب رہتی دنیا تک اور تو نبی کسی نے آنا نہیں، بس آپ کی ٹیچنگز ہیں. اور ابھی ظاہر ہے جب تک دنیا کی بقا ہے تب تک لوگوں نے آنا ہے اور تب تک بقا تو رہنی ہے آپ کی امت کی، ٹھیک ہے. تو اس لیے بھی وہ معجزہ ان کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ اس طریقے سے نہیں دکھایا گیا. یہ تو اصل میں معاملہ صرف یہ تھا نا کہ ان کو یہ ماننا مشکل لگتا تھا کہ کوئی عام انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے. یعنی ان کے ذہن میں تھا کوئی مافوق الفطرت کوئی ہستی ہو یا کوئی ایسی کرامات ہو اس کے پاس. آج بھی تو لوگوں کا یہی عقیدہ ہے نا، ان کو لگتا ہے وہ فلاں کے پاس بڑی کرامات ہیں تو وہ جو ہے شاید واقعی کوئی مقرب ہستی ہوگا. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں نہیں، مطلب یہ ہر دور میں رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ کرشماتی چیزیں ہو جائیں، یعنی کوئی کرشمہ ہو جائے، کوئی اس طریقے کی کوئی طلسماتی چیزیں نظر آ جائیں یا کوئی کرامات، کوئی انہونی باتیں، تو اس کو فوراً مان لیں گے کہ ہاں یہ تو کوئی اللہ کی خاص ہستی ہے. اب وہی بات کہ کوئی آگ پہ چل کے دکھا دے یا کوئی پانی پہ چل کے دکھا دے یا کوئلوں پہ کھڑا ہو جائے تو وہ کہیں گے ہاں یہ تو بڑی کوئی خاص مانی ہوئی چیز ہے نا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا ہر دور میں لوگوں کا رہا ہے، اس وقت بھی یہ تھا، آج بھی یہ تھا. تو یہ جو ایک انسانی نفسیات ہے اس کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اور یہ بھی ایک چیز کو یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کا یہ جو مطالبہ تھا یہ تو محض ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ تھا. یعنی جو ان کو تو چونکہ ایمان لانے پہ بہت سی پابندیاں اختیار کرنی پڑتی تھیں جس سے ان کے نفسانی خواہشات پر زر پڑتی تھی اور ان کو اپنے آپ کو بہت سی چیزوں کی پابندیوں میں لانا پڑتا تھا. وہ چونکہ وہ کر نہیں سکتے تھے، کرنا چاہتے نہیں تھے، تو اس لیے اس قسم کے اعتراضات کرتے تھے. تو یہ کہا گیا کہ اچھا اگر ان کو کہہ دو کہ اگر تمہارا ایمان لانا اسی پر موقوف ہے کہ کوئی غیب کی چیزیں ہوں یا کوئی اس قسم کی طلسماتی کرشمے ہی تمہیں کر کے دکھائے جائیں تو تم بیٹھے رہو، انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا اس نے بھیج دیا، میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا. جو اس کے علاوہ نہیں ہے وہ جیسے تمہارے لیے غائب ہے میرے لیے بھی غائب ہے. میں اس سے زیادہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. یعنی ان کو یہ بتا دو کہ نبی جو ہے ان کے بھی ظاہر اختیارات محدود ہوتے ہیں، جتنا مجھے کہا جا رہا ہے میں تو اتنا تمہیں پہنچا رہا ہوں. یعنی اس بات کو یہاں پہ سمجھانے جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے تک پہنچ رہا ہے اللہ کی مرضی سے پہنچ رہا ہے، اس سے زیادہ کا اختیار میرے پاس ہے نہیں. تو اگر تم نے نہیں ماننا، اگر تم نے اپنی ہٹ درمی کرنی ہے اور کسی معجزے کے انتظار میں رہنا ہے، فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. تو یہ یعنی کہہ کے نا ایک طرح سے آپ کہنا کہ بات ہی ختم کر دی گئی کہ تم اسی طرح انتظار میں ہی بیٹھے رہو گے، کوئی تمہارے مطالبے پہ معجزہ نہیں دکھایا جانا. تو اگر نہیں ماننا، معجزے کا انتظار کرنا ہے تو پھر بیٹھے رہو. جس طرح ہوتا ہے نا کسی کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر یہی کرتے رہو بیٹھ کے، مطلب ایک وہ برات کا اظہار کے جو مرضی کرتے رہو. تو یہ بیسیکلی سمجھانے کے لیے مختلف انداز بیان ہیں جو قرآن مجید میں اختیار کیے جاتے ہیں. کبھی عقل کو جھنجھوڑا جاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے کوئی تھاٹ دی جاتی ہے کہ اس کے حوالے سے بات سمجھ آ جائے. اچھا تو یہ یہاں پہ یہ رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گیا. آگے دیکھیں آیت نمبر 21 پڑھ رہی ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا
أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تب اچانک ان کے لیے ہماری آیات میں کوئی بری چال ہوتی ہے. آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم بری چالیں چلتے ہو. اور اذا جب ازقنا چکھاتے ہیں ہم، یہ زال واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے جس سے ذائقہ کا ورڈ ہوتا ہے جو چکھا جاتا ہے. چکھاتے ہیں نون الف نا ہم الناسا لوگوں کو رحمتن رحمت من بعدی بعد ضراءن ضرر کے کسی نقصان کے کسی مصیبت کے کسی تکلیف کے. یعنی کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور ہو جاتی ہے رحمت مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مستہم جو مس ہوئی ان کو، یعنی میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، مس ہو جانا چھو جانا، یعنی جو ان کو پہنچ گئی. تے جو اس میں مونس ہے، مستہم پہنچی ان کو، اذا تب لہم لیے ان کے، مکرن میم کاف اور را، مکر جو ہے یہ چال کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہیلا کوئی بہانہ کوئی چال. لیکن آگے یہی ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی آ رہا ہے تو فرق ہو جاتا ہے. یعنی یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ جیسا مشاکلہ آپ اس کو کہہ رہی، یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے نا جوابی کاروائی کے لیے کہا گیا ہے، لہم مکرن ان کے لیے چالے چلنا ہے، فی آیاتی نا ہماری آیات میں، نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے. قل کہہ دیجئے اللہ اللہ تعالیٰ اسرع، سین را اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اردو میں ہم سرت کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا جو تیزی کے لیے یا جلدی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسرع زیادہ تیز ہے، یعنی وہی جو اسم تفصیل ہو جاتا ہے نا، یعنی شروع میں الف لگ جاتا ہے تو سب سے زیادہ سب سے بڑھ کے، تو اسرع سب سے زیادہ تیز ہے مکرن تدبیر کرنے میں. ابھی دیکھیں یہ مکر کا ورڈ لوگوں کے لیے بھی آیا اور مکر کا ورڈ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ ورڈ جب لوگوں کے لیے آئے گا تو چال کے لیے آتا ہے نیگیٹو معنوں میں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے تو ہم تدبیر کا لفظ یوز کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، اس طریقے سے آپ اس کا ترجمہ کریں. جیسا میں نے کہا نا ایک وہ جوابی کاروائی کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے. انا بے شک رسولنا ہمارے فرشتے، اس سے مراد فرشتے، اس سے مراد رسول نہیں ہے. راسین لام اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ارسال کرنا یا رسالہ. تو رسول جو تھے جو انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے وہ بھی سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اور اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارسال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ رسول کا ورڈ آتا ہے. کیونکہ یہاں پہ یکتبون کی بات آئی نا کہ وہ لکھ رہے ہیں. اگلا ورڈ آپ دیکھیں یا آتین والا وہ کے معنوں میں، کاتابا جو ہے لکھنا، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، ماں جو تم قرون تم سب چالیں چل رہے ہو. تو ہمارے بھیجے ہوئے وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو چالیں تم چلتے ہو. تم قرون میں تا تین والا تم کے معنوں میں، میم کاف را جو ہے مکر وہی چالیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا انسان کی جو ایک سرشت اور انسان کی جو ایک آپ کہہ لیں اس کے رویے کی جو ایک حقیقت ہے جو بالعموم وہ اختیار کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس کو یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مصیبت آ گئی کسی قسم کی. اب وہ مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد مکہ میں جو قحط آیا تھا وہ مراد ہے، اس سے وہ کافی شدید ہو گیا تھا. اور ویسے تو آپ دیکھیں کہ تکلیف یا ضرر جو ہے اس سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اور ساتھ رحمت کا ذکر ہے، رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی مل جانا، بیماری کے بعد صحت مل جانا، کوئی وسعت مل جانا تنگی کے بعد، ٹھیک ہے، جو بھی ہے. تو دنیاوی لحاظ سے اس میں بات ہو رہی ہے، دنیاوی رحمت ہی مراد ہے اس میں اور دنیاوی ہی ضرر مراد ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا رویہ یہ ہے یا انسان کی روش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچی اس وقت تو
وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ازکنا کا ورڈ ہے نا، چکھنا کے معنوں میں آیا ہے۔ ویسے تو ہم زبان سے چکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ مجازی معنوں میں ہے، جیسے کوئی رحمت کا مل جانا یا کہ کسی کوئی عذاب کے لیے بھی یہ آ جاتا ہے کہ اس کو مل جانا، ٹھیک ہے، تو اس معنوں میں آیا۔ بہرحال بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان ایسا ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت یعنی انسان بہت اللہ کو یاد کرتا ہے، بڑا ذکر اذکار کرتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے دعوے کرنے لگ جاتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ لیکن جب تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت مل جاتی ہے، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، آسانی آ جاتی ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کی وہی چال بازیاں، پھر ان کے وہی زندگی کے رنگ ڈھنگ، پھر اسی میں وہ مگن ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو اسپیسیفکلی ذکر کیا گیا، اذا لہم مکر فی آیاتنا، کہ پھر وہ ہماری آیات میں چالیں چلتے ہیں، یعنی پھر وہ آیات کو جھٹلاتے ہیں، آیات کے بارے میں مختلف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آیات لانے والے یہ جو نبی ہیں ان کے بارے میں مختلف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اس دین سے دور کیا جائے۔ یہ سب چالے چلنے میں ہی آ جاتی ہے نا یہ سب چیز، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے لوگوں کو دور کیا جائے، اور ان کو خود بھی جھٹلاتے، دوسروں کو بھی اس سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جتنی چالیں چلنا چاہو چل لو، یہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تمہاری سب چالوں کے اوپر حاوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فوری پکڑ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بڑا صحیح کر رہا ہوں۔ اور پھر اچانک سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ہلتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ یعنی اس وقت پھر اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ قحط آ گیا تھا، اور مکہ میں کافی شدید قحط آیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اتنی زیادہ ان کی نافرمانیاں اور سرکشی اتنی زیادہ حد سے بڑھ گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے اوپر قحط مسلط کیا تھا۔ اور لیکن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے کے لیے، قحط دور ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہی ناشکری والا، وہی نافرمانی والا رویہ، وہی تکذیب کا رویہ، اور کہنے لگے کہ یہ تو گردش زمانہ، ایسے تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس وقت پھر وہ سب کچھ بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کرتے رہو جو تم کر رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے خلاف یا اللہ کی دین اور اس کی آیات کے خلاف چالیں چل کے کامیاب ہو جائے گے، کیونکہ جو تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اس سے اوپر تمہاری کوئی چال ہو نہیں سکتی، اس کے آگے تمہاری سب چالیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ان کو وارن بھی کیا گیا، اور ایک حقیقت جو انسان کی جو روش ہے وہ بھی بتائی گئی، اور ایسے پھر لوگوں کا انجام کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے بھیجے ہیں سب لکھ رہے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم اس قسم کی چالیں چل کے کچھ کسی طرح سے پکڑ سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ اگر انسان ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں اچھے دن بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، خوشحالی بھی ہوتی ہے، تنگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، صحت بھی آ جاتی ہے، بیماری آتی ہے، یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو انسان اس کا دعائیں کرتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اچھے دن آ جاتے ہیں۔ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں یہ اصل میں ہماری زندگی کے امتحانات ہوتے ہیں۔ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جب اچھے حالات ہوں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، جب تکلیف آئے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا ہم صبر کرتے ہیں تکلیف میں، کیا ہم خوشحالی میں شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یعنی اب جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیف میں صبر کر کے اور اچھے حالات میں شکر کر کے اپنے لیے دونوں طرح کے حالات میں اجر کما لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے کہ جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب خوشحالی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں طرح سے اجر پا لیتا ہے۔ اور یہ ایمان والوں کے علاوہ یہ چیز کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور یہ ایک طرح سے انسان کی ایمان کی پرکھ ہوتی ہے، اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب وہ کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اور
انسان کو ایک طریقے سے کرنے کے وارن کیا بھی جا رہا ہے نا کہ تم اپنی طرف دیکھو، اپنی روش کی طرف دیکھو. اور آپ دیکھیں میجورٹی جو ہے ان کا یہی حال ہے نا کہ جب تکلیف آئی، مشکل آئی، اس وقت فوراً نمازیں شروع کر دی. آپ دیکھیں جیسا آپ ٹریول کریں، فرض کریں آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، کسی نے وہ ایئر فونس لگائے ہوئے ہیں، سر دھن رہے ہیں اپنے میوزک کے اوپر اور سب چیزیں چل رہی ہیں. ذرا کوئی زیادہ ٹربولنس شروع ہوتی ہے، کوئی جھٹکے لگنے شروع ہو دیتے ہیں یا کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو فوراً پریشانی، اس کا سب کچھ انسان بھول جاتا ہے. اور اس وقت فوری طرح سے جو ہے نا سب کے ایون جو کرسچنس وغیرہ ہیں وہ جیزس جیزس کرنا شروع کر دیں گے، سب دعائیں پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ٹربولنس ختم ہوتی ہے یا اناؤنسمنٹ ہو جاتی کہ ہاں جی ٹھیک ہے اب ہم نارمل فلائٹ کر رہے ہیں، تو سارے پھر وہ ایئر فونس بھی کانوں میں آ جائیں گے، ٹی وی بھی آن ہو جائے گا، سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نا معاملہ انسان کا. تو یہی بات ہے کہ تکلیف میں انسان کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور جیسے ہی مشکل یا پرابلم ختم ہوتی ہے تو انسان فوراً اپنی زندگی میں جو ہے وہ مگن ہو جاتا ہے، فوراً بھول جاتا ہے کہ وہ بھی کچھ عرصہ پہلے وہ برے دنوں میں اس کا یا برے وقت میں اس کا حال کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ انسان جب اچھے حالوں میں مگن ہوا ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں، اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، کہ اللہ بندے کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اب تکلیف تھی، تکلیف دور ہوئی، حالات اچھے ہوئے، تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اب انسان کیا کرتا ہے. ہم لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل آ گئی، بیماری آ گئی، نقصان ہو گیا تو شاید صرف یہی آزمائش ہے. حالانکہ اچھے حالات بھی آزمائش ہوتے ہیں، لیکن بالعموم لوگ ان اچھے حالات کی آزمائش کی سینس ہی نہیں رکھتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی پہ میرا اپنا کنٹرول ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو پھر اسی میں مگن کر دیا جاتا ہے جو راستہ وہ اپنے لیے اختیار کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اگر غلطیاں اور گناہوں کے باوجود بھی نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں تو کوئی یہ نہ سوچے، عموماً انسان یہ سوچتے ہیں نا کہ بس میں تو ٹھیک ہوں. اللہ کو ماننے والے بھی بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اس لیے میرے پہ اتنی نعمتیں ہیں اور میری زندگی میں اتنی خوشحالی ہے. حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہوتی ہے کہ اگر مجرم جو ہیں ان کو بھی ڈھیل مل رہی ہے نا تو پھر جب وقت آتا تو پھر ایک دم پکڑ بھی ہوتی ہے. یعنی مجرم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا اور ہم تو بڑے چہیتے ہیں اللہ کے. تو یہ اس طرح کے کانسیپٹ تھے، مشرکین کے بھی تھے، جو اہل کتاب تھے ان کے بھی اس طرح کے بہت سے کانسیپٹ ہیں. یہاں پہ بات تو مشرکین سے ہی ہو رہی ہے لیکن سمجھایا سبھی کو جا رہا ہے کہ امتحان کا جو وقت ہوتا ہے اس کو انسان سمجھتا نہیں ہے، اور اس کے بعد جب وہ ایک دم وقت ختم ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی میں اپنی روش میں چلتا رہتا ہے، مگن رہتا ہے، اور ایک دم سے جب اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آتی ہے اور اس وقت پھر انسان کو موقع نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا، تو ہم سب کے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے، مال اولاد دی ہے، دیگر نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. تو ہمیں ان تمام نعمتوں کے ساتھ، ان تمام خوشحالی اور اچھے حالات کے ساتھ بھی اللہ کی اطاعت کے کام ہی کرنے ہیں اور اپنی آخرت کو نہیں بھولنا ہے اور آخرت کے لیے کمائی کرنی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ خوب چھوٹ مل گئی، آزادی مل گئی، اب جیسے چاہے ہم اپنی زندگیاں گزارے، اور پھر اگر کوئی تکلیف آئے گی تو بس اللہ اللہ کرنا شروع کر دینا، باقی جیسی تکلیف دور ہوئی تو پھر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائے. یہ نہیں کرنا. یہ ابھی جو آیت نمبر 12 تھی اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ کھڑے لیٹے اٹھے بیٹھے ہر وقت جو ہے انسان اللہ کو ہی یاد کر رہا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے، اور جب تکلیف ہٹ جاتی ہے تو انسان فوراً بھول جاتا ہے. حضرت علی کا بھی ایک قول ہے نا کہ اللہ جس کی دنیا فراخ کر دے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے تو اس کی عقل فریب خوردا ہے. یعنی وہ شخص دھوکے میں ہے جس کی دنیا فراخ ہے، جو خوشحالی میں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں تو بڑا اللہ کا مقرب ہوں اور بڑا چہیتا ہوں، اس لیے میرے پہ اللہ کی بڑی نعمتیں، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش نہ سمجھے تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے، ڈسپشن میں ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور
اللہ کی طرف سے اگر خوشحالی ملی ہے تو اس میں بھی اللہ کی بتائی حدود کے اندر ہی رہ کر کام کرنے ہیں اور اس میں اطاعت سے باہر نہیں نکل جانا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ دیکھیں کسی کی موت کا بھی تو نہیں پتا نا. موت بھی جب آتی ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ مہلت عمل ختم ہو جاتی. ضروری نہیں ہے کہ کوئی سزائی آئے تو وہ مہلت عمل ختم ہے. سزا نہیں بھی کسی کو دنیا میں ملی, موت آ گئی اور اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملا اور اس میں اسی طرح غرق رہا اپنی زندگی میں, تو یہ بھی اس کی پکڑ ہی ہے. جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت قائم ہوگی نا, اور موت آنے کے بعد تو کسی کو کوئی موقع نہیں ملنا. اس وقت انسان بے بس ہو جاتا ہے. دن رات میں بھی آپ دیکھیں جب ہمیں نیند آتی ہے تو ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں نا, انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نیند کو روک نہیں رہا ہوتا, ریزسٹ کر ہی نہیں سکتا. بعض دفعہ اتنی شدت سے نیند آتی ہے نا. تو اسی طرح ہے کہ جب جتنی بھی توڑ بھاگ کر لو اس دنیا میں, جو بھی نافرمانیاں کرنی ہے کر لو, لیکن پھر جب موت آنی ہے تو اس وقت انسان نے ایسا ہی بے بس ہو جانا ہے. اس وقت انسان کچھ بھی کرنا چاہے گا نا تو وہ نہیں کر سکے گا. تو اس چیز کو جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے. اور دوسری یہ بات جو ہے ان رسلنا یکتبون ما تمکرون, اللہ کے دین کے خلاف یا اس کی آیات کے خلاف کسی قسم کی کوئی غلط حرکتیں کر کے یا کوئی چالیں چل کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کی کوئی ابھی اس کے اوپر کچھ برا نہیں آ رہا, معاملہ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ کوئی برا, تو وہ یہ سمجھے کہ بس یہ اس کی ڈھیل ہے. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک تدبیر ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے واضح کرتے ہیں اور ہدایت کے موقع دیتے ہیں, سب کے لیے یہی ہے اللہ تعالیٰ کا. اور جو اس کو پا لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے, اس اور وہ ہدایت کے راستے کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے لیے, اور وہ گمراہی میں ہی رہنا پسند کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے, اس کے لیے وہ تدبیر ہوتی ہے اور وہ اسی میں پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ان کو سمجھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. چلے ٹائم آپ کا ہو گیا ہے. ایسا کرتے ہیں ہم یہاں تک اس کی بس تلاوت سن لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 سے آنورڈ جو ہے نا پھر ہم نیکسٹ ویک کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی تلاوت پلیز پلے کر دیں گے. ناہید آنٹی تلاوت پلے کر دیں گے. إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.